جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب سیرۃ المہدی میں روایت ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ہماری کتابوں کو کم از کم 3 دفعہ نہیں پڑھتا، اس میں ایک قسم کا تکبر پایا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام اپنی کتاب نزول المسیح میں فرماتے ہیں، وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا اور اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتا، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ سو کوشش کرو کہ کوئی ایسا تکبر کا تم میں نہ ہو تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤ اور تا تم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ملفوظات جلد 4 میں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سب دوستوں کے واسطے ضروری ہے کہ ہماری کتب کم از کم 1 دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ علم ایک طاقت ہے اور طاقت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ پیش کر رہا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو آپ علیہ السلام نے اسلام سے مرتد ہونے والے مسلمان مولویوں کو مخاطب کرتی ہوئی لکھی۔ یہ وہ مولوی تھے جو قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اعتراض کیا کرتے تھے اور نبیوں کے سردار سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایسے مرتد مولویوں کو جانے دیا کہ اگر وہ عالم ہیں تو آپ علیہ السلام کی اس عربی کتاب کے بالمقابل عربی زبان میں کوئی کتاب لے آویں، مگر وہ عاجز آ گئے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات و مکتوبات اور ملفوظات انتہائی گہرے حقائق و دقائق، لطائف و عجائبات اور رموز و اسرار پر مشتمل ہیں۔ آپ علیہ السلام کے فرمودات کے بارے میں ایک امر بطور خاص یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ علیہ السلام ایک طرف تو حکومت برطانیہ کے اوصاف، مذہبی آزادی، عدل و انصاف اور رفاہ عامہ کے کاموں کی بنا پر حکومت کی تعریف کرتے ہیں، تو دوسری طرف آپ علیہ السلام مذہب عیسائیت کی غلطیاں نکالتے ہیں اور ان لوگوں کو دعوت اسلام دیتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ اس پروگرام میں جن صفحات کا پیش کرنا مقصود ہے، ان میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک عربی خادم کی خدمات کو انتہائی والہانہ انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام خدمت دین کو کتنا عزیز رکھتے تھے، نیز یہ کہ آپ ان کے لیے چندہ کی تحریک کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے وطن جا کر اشاعت اسلام کا کام کرنا تھا۔ گزشتہ سے پیوستہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، پس ہم اہل مقدور دوستوں کے اخلاص سے امید رکھتے ہیں کہ اس کام کے اہتمام کی طرف سارے دل اور ساری ہمت سے مصروف ہوں، اور ہمیں کچھ حاجت نہیں کہ ہم زیادہ کہیں اور کلام میں مبالغہ کریں اور پرتکلف بیانوں سے اپنے دوستوں اور مخلصوں کو تحریک دیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے لیے اشارت کافی ہوگی۔ للہ کام کرنا ان کی عادت ہے، پس چاہیے کہ ہر ایک ان میں سے بقدر خدا داد استطاعت دیوے اور اس بات سے شرم نہ کرے کہ وہ کچھ تھوڑا دیتا ہے، اور اس بات کو معلوم کرے کہ غرض اصلی یہ ہے کہ دیوے، اگرچہ 1 پیسہ یا اس کا 1/4 حصہ یا کھجور کے اندر کے چھلکے سے بھی تھوڑا ہو۔ اور جو شخص خوش اوقات کھاتا پیتا ہو، سو اگر چاہے تو اپنی حیثیت کے مناسب دیوے، اور یہ کام محض اللہ اور اس کی خوشنودی کے لیے ہے۔
اور جو شخص ایک ذرہ کے موافق بھی بھلائی کرے گا وہ اس کا اجر پائے گا، اور خدا اس کے مال اور اہل اور عیال میں برکت دے گا، اور جو کچھ تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف دنیا اور آخرت میں پھر لوٹ کر واپس آئے گا، اور تم نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ پس اگر تم ایک بیج دو گے تو تمہارے لیے کزارات ہوگی، اگر قطرہ دو گے تو تمہارے لیے دریا ہوگا، اور خدا نیکوکاروں کا کبھی اجر ضائع نہیں کرتا۔ کیا تم جانتے ہو کہ یوں ہی بخشے جاؤ اور خدا تم سے راضی ہو جائے، اور ہنوز اس نے تم کو اپنی رضامندی کی راہوں میں سرگرم نہ پایا ہو، اور تم فرمانبردار اور مخلص اس کی نظر میں نہ ٹھہرے ہو۔ اے لوگو، خدا سے ڈرو اور ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جو خدا کو اپنے نفسوں پر مقدم کر لیتے ہیں، اور یقیناً جانو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش کی جگہ ہیں، اور خدا دیکھتا ہے کہ تم اس سے پیار کرتے ہو یا دوسری چیزوں سے، اور وہ وقت آتا ہے کہ تم ان لذتوں سے دور کر دیے جاؤ گے، اور یہ مجلس باقی نہیں رہے گی اور نہ ان کے دیکھنے والے۔ پھر تم خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، اور تم سے تمہارے اعمال کا سوال ہوگا، یہ کہ تم نے اس کی راہ میں کیا کیا کوششیں کی۔ پس اٹھو اے لوگو، اٹھو، وقت جاتا ہے، جلد اٹھو اور آرام پسندوں کے ساتھ مت بیٹھو، اور ہم کسی ایسے شخص پر کوئی حق واجب نہیں کرتے جو اپنے نفس پر حق واجب نہیں کرتا، اور خدا کسی جان کو اسی قدر تکلیف دیتا ہے جو اس کی وسعت میں ہے، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور میں صرف ایسے شخص کی طرف توجہ کرتا ہوں جو مجھ سے دوستی خالص رکھتا ہے، اور میں اس کو ترک کرتا ہوں جس کو بخل نے کار خیر سے منع کر دیا، اور بخیلوں سے مل گیا اور رد کیا گیا اور محروموں میں سے شمار کیا گیا۔ اور چاہیے کہ بھیجنے والے بھیجنے کے لیے جلدی کریں، کیونکہ وقت تنگ ہے، اور مہمان عزیز سفر کو تیار ہے، اور ہم پر واجب ہو چکا ہے کہ جو غفلت میں ہیں ان کو بہت جلد متنبع کریں۔ پس مناسب نہیں کہ تم سستی کر کے بیٹھے رہو بعد اس کے جو میں نے اس امر کی ضرورت بیان کر دی۔ پس تم مدد کے لیے آگے قدم بڑھاؤ اور پیچھے مت ہٹو، اور ہاتھوں کو جھاڑو تا مدد دیے جاؤ، اور خدا تعالی کی راہ میں ایک دوسرے سے سبقت کرو۔ اور چاہیے کہ بھیجنے والا اسی جگہ قادیان میں بھیجے، یا کچھ درہم یا دینار بھیجنا ہو، اور اپنے خط میں بیان کر دے کہ یہ روپیہ اس کے لیے بھیجا گیا ہے، بلکہ بہتر تو یہی ہے کہ اسی کے نام سے بغیر میرے واسطہ کے بھیجے، تاکہ جو کچھ آوے وہ سب اسی کے پاس جمع ہوتا رہے، اور تاکہ اس کے دل کو اس سے اطمینان ہو، اور سب للہی عملوں سے جو خدا تعالی کی قربت کے لیے کیے جاتے ہیں۔ کلمہ اسلام کی بلندی چاہنا زیادہ ثواب کا موجب ہے، پس اپنے وقتوں کو ضائع مت کرو اور خادموں کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ اے مسلمانوں، خدا کی طرف بھاگو اور ان فتنوں سے جو تمہارے آگے پیچھے اور تم میں موجیں مار رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں، اور وہ عمل کرو جس سے خدا راضی ہو جاوے، تا تمہیں خدا تعالیٰ کے نزدیک درجہ ملے۔ اور چاہیے کہ تمہیں اپنے دین پر کچھ شفقت پیدا ہو، کیونکہ وہ ضعیف ہو گیا اور اس کی کن پٹیوں میں بڑھاپے کے آثار پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ بڑھاپا غیر طبیعی ہے جو حوادث نزلہ کے سبب سے اور تکالیف متواترہ کے باعث سے ظاہر ہو گیا ہے۔ اور چاہیے کہ ہر ایک شخص اپنے عملوں کو دیکھے اور اپنے دل کے خیالات کو ٹٹولے، اور اپنی اس بیذات کو تولے جو آخرت کے لیے تیار کی ہے، اور اپنے اس روپیہ کو کھڑا کرے جو سفر کے لیے تیار کیا ہے، کیا وہ پورے وزن کا اور کھرا ہے یا کھوٹا اور کم وزن کا ہے۔ اور چاہیے کہ اپنے نفس کو دھوکہ نہ دے اور اس کو خطرہ میں نہ ڈالے،
اور چاہیے کہ وقت سے پہلے تدارک کرے اور غافلوں کی طرح مت بیٹھا رہے۔ اے لوگو، اپنے نفسوں کو صاف کرو اور اپنے سینوں کو پاک بناؤ، اور تمہیں دنیا کا مردار اور اس کی چربی بیہودہ خوش نہ کرے، اور اس کے کتے تمہیں اس گوشت کی طرف نہ کھینچیں، اور بجوز پاک مسلمان ہونے کی حالت کے مت مرو، اور خلقت کی لعنت سے مت ڈرو، کیونکہ وہ سہل اور آسان ہے۔ اور اس خدا کی لعنت سے ڈرو جس کی لعنت منہوں کو کالا کر دیتی ہے اور نیچے گرنے والوں کے گڑھوں میں ڈالتی ہے۔ ہماری یہ نصیحت ہے، سو اس نصیحت کو یاد رکھو اور گواہ رہو کہ ہم نے نصیحت کو پہنچا دیا، اور خدا سب گواہوں سے بہتر ہے۔ اور آخری دعوت ہماری یہی ہے کہ تمام تعریفیں خدا کو ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔